بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قابل احترام سامعین، میں آپ کا بھائی مظفر حسین ایک داعی مبلغ کی حیثیت سے دعوت سینٹر بدیعہ ریاض سعودی عرب کے اندر دینی خدمت انجام دے رہا ہوں۔ آپ جس مشروع سے جڑے ہیں، اس مشروع کا نام، اس پروجیکٹ کا نام مشروع اسلم تو فعلمنی ہے، اور یہ بہت قدیم پروجیکٹ ہے جو دعوت سینٹر بدیعہ 20 سال سے اس کے تحت ایک دینی خدمت انجام دے رہا ہے۔ اس مشروع کے تحت ہزاروں لوگوں نے مختلف زبانوں میں تعلیم حاصل کر کے دینی خدمات انجام دیا ہے اور دے رہے ہیں۔ اس مشروع کے تحت بہت سارے مواد، بہت سارے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کا سلیبس اللہ کے فضل سے دینی سلیبس ہے۔ قرآن، حدیث، توحید، فقہ، سیرہ نبویہ، لغہ عربیہ جیسے مواد اس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے لیول 2 مستوی ثانی کے لیے جو سبجیکٹ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ سبجیکٹ ہے دروس اللغہ العربیہ، اور اس اللغہ العربیہ، لغہ عربیہ کے تحت جو کتاب داخل نصاب ہے مستوی ثانی کے لیے، الدرس العاشر من دروس اللغہ العربیہ لغیر الناطقین بها من الجزء الاول، دروس اللغہ العربیہ لغیر الناطقین بها کا 10واں لیسن لیول 2 کے لیے داخل نصاب ہے۔ یہ پہلا درس ہوگا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی دروس ہیں سب انشاءاللہ آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ ویسے بھی عربی لینگویج کا سیکھنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے تمام مصادر و مراجع، شریعت کے تمام مصدر و مرجع عربی لینگویج میں ہیں۔ تو لیسن نمبر 10 سے لے کر لیسن نمبر 23 یعنی 10 سے لے کر 23 تک یہ نصاب ہے مستوی ثانی لیول 2 کا، جس میں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور چونکہ وقت بڑا شارٹ ہے اور یہ درس آپ تک پہنچایا جا رہا ہے واٹس ایپ کے ذریعے، تو بہت زیادہ طول اور طوالت میں تو نہیں جا سکتے ہیں، اور مختصر ہی مہم چیزوں پر ہی ترکیز ہو پائے گی۔ تو ہم درس شروع کرتے ہیں۔ الدرس العاشر، 10واں لیسن۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس درس میں ہم جن باتوں پر ترکیز دیں گے وہ پہلی چیز یہ ہوگی ضمائر متصلہ، ہو، ہا، کا، یا جیسے ضمائر، اور ان کا استعمال کسی کلمے کے ساتھ مل کر ہی ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز جس پہ ہم ترکیز دیں گے وہ اس سے پہلے دروس میں ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں وہ ذہبا، وہ گیا، اس طرح سے یہ عبارتیں ہمارے سامنے آئیں، لیکن یہاں پہ ہم ذہبتا، ذہبتو، اذهبت الى المدرسہ، نعم ذهبت، اس طرح کی عبارتیں آپ کو آئیں گی جو اس سے کچھ مختلف ہوں گی۔ یہی ایک چیز اور بھی ہمیں ابھی سے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ عورتوں کے نام پر تنوین داخل نہیں ہوتی، جیسے فاطمتن نہیں، فاطمتو، آمنتو۔ اسی طرح وہ نام مردوں کے، میل کے، جن کے ناموں میں کے آخر میں تا مدورہ ہو تو ان پر بھی تنوین داخل نہیں ہوتا ہے، جیسے حمزہ، اسامہ، اس طرح کے نام۔ حمزہ یہ نام آپ کے سامنے ابھی اس عبارت میں آئے گا ہمارے اس درس میں۔ وہیں ایک چیز یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ مع جو ساتھ کے معنی میں ہوتا ہے، یہ اپنے بعد والے
اسم کی طرف مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتا ہے، جیسے المدرس مع المدیر۔ اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ما کے معنی کیا ہے، یعنی ما استفہامیہ، اور ما کا ایک معنی دوسرا وہ نہیں بھی ہے، جیسے ما عندی سیارہ، ما عندی قلم۔ تو ما مختلف معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، استفہام کے معنی میں جو مستعمل ہوا ہے اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، الدرس العاشر کے بارے میں آپ کو بتایا کہ انہی چیزوں پر زیادہ ترکیز ہمیں دینی ہے۔ یہ سماعی متصلہ ہیں اور یہ بلا کسی کلمے سے متصل ہوئے استعمال نہیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہی استعمال ہوتی ہیں۔ یہ ایک حوار کی شکل میں یہ چیز پیش کی جا رہی ہے تاکہ ہماری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ حامد، من انت، حامد کوشچن کر رہے ہیں، اور کوشچن جس سے کیا جا رہا ہے ان کا نام محمد ہے۔ من انت، تم کون ہو؟ محمد، انا طالب بالجامعہ، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں یونیورسٹی کے اندر۔ حامد، انت طالب جدید، کیا آپ ایک نئے اسٹوڈنٹ ہیں؟ محمد، نعم انا طالب جدید۔ حمزہ استفہام انت طالب میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور اگر وہ چیز ہے یقیناً جیسا کہ حامد نے جب محمد سے سوال کیا انت طالب جدید، کیا آپ ایک نئے اسٹوڈنٹ ہیں، نیو اسٹوڈنٹ ہیں، تو اس طرح کی چیزیں اگر ہاں میں اس کو جواب دینا ہو، اور جیسا کہ محمد یہاں ایک نئے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ہاں میں جواب دینا ہے تو نعم کا استعمال، نعم انا طالب جدید۔ حامد، من این انت، آپ کا تعلق کہاں سے، کہاں سے ہیں آپ؟ من این انت، کہاں سے ہیں آپ؟ محمد، انا من الہند، میں ہندوستان سے ہوں۔ حامد، مسمکا، یہاں آپ ضمیر دیکھ رہے ہیں، ضمیر متصل کا، آپ کا نام کیا ہے؟ اور اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھ محمد اسمی، یہاں پہ بھی ضمیر متصل، اسمی محمد، میرا نام محمد ہے۔ حامد، ومن هذا الفتى الذي معك، ومن، من کے ذریعے بھی کوشچن کیا جاتا ہے، جس طرح ما استفہامیہ حمزہ استفہام کے ذریعے، اسی طرح من بھی ادوات استفہام میں سے ہے اور اس سے کوشچن کیا جاتا ہے۔ من یہاں دیکھ رہے ہیں کہ من کے ذریعے یہاں کوشچن کیا حامد نے، ومن هذا الفتى الذي معك، من یعنی کون، یہ نوجوان، ہادہ اسم اشارہ قریب للمذکر، یہ، اور وہ بھی ایک کے لیے مفرد، ومن هذا الفتى، یہ نوجوان جو آپ کے ساتھ، الذي معك، جو آپ کے ساتھ ہے، وہ کون ہے؟ اب یہاں کاف بھی دیکھ رہے ہیں، کاف بھی مع کے ساتھ مستعمل ہوا ہے، اور مع بھی بلا کسی کے ساتھ مضاف ہوئے استعمال تنہا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ومن هذا الفتى الذي معك، یہ نوجوان جو آپ کے ساتھ ہے یہ کون ہے؟ محمد، جواب دے رہے ہیں، هو زمیلی، وہ ہمارے زمیلی، میرے ساتھی، ہمارے دوست ہیں۔ حامد، اہو ایضا من الہند، کیا وہ بھی ہندوستان سے ہیں، ان کا تعلق بھی ہندوستان سے، یہاں حمزہ استفہام دے آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہوا یہ ضمیر واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ محمد، لا، اب وہاں پہ چونکہ وہ ہندوستان سے ان کا تعلق نہیں ہے، آپ کو ایک جواب جو ہاں کے ذریعے دینا تھا، نعم سے آپ نے دیا، یہاں دوسرا لا، چونکہ واقع میں وہ چیز ہے نہیں، ان کا تعلق ہندوستان سے نہیں، اس طرح کی چیز جب آپ کے سامنے ہے تو آپ کا جواب لا سے ہوگا، لا نہیں، ہوا من الیابان، وہ ہو جاپان سے ہیں۔ حامد، مسمہ، ان کا نام کیا ہے؟ محمد، اسمہ حمزہ، اسمہ، ہا ضمیر غائب واحد مذکر، ان کا نام حمزہ ہے۔ اب یہاں جیسے اس سے پہلے ہم نے بتایا کہا کہ تا مدورہ اگر میل کے نام کے آخر میں اگر تا مدورہ آئے تو وہاں تنوین نہیں اس پہ آتی، حمزۃ اس کو نہیں پڑھ سکتے، حمزہ یا حمزۃ، اسمہ حمزہ، ان کا نام حمزہ۔ حامد، ما لغتک یا محمد، اے محمد
तुम्हारी लैंग्वेज क्या है, कौन सी जुबान तुम बोलते हो? मोहम्मद लुगती अल उर्दुया, मेरी जुबान उर्दू है। हामिद अहिय लुगतुन सहला, क्या वो आसान जुबान है? हमजा इस्तिफाम में आप देख रहे हैं अदवात इस्तिफाम में से हमजा इस्तिफाम जिसके जरिए सवाल किया। हिया वाहिद मुअन्नस गायब की ज़मीर है, वो यानी वो लैंग्वेज क्या आसान है उर्दू लैंग्वेज? मोहम्मद नाम, यहाँ नाम के जरिए चूंकि वो लैंग्वेज आसान है, हाँ में उसको जवाब देना है, इसलिए जब भी हमें इस तरह का जवाब और आंसर देना होगा तो हम नाम का इस्तेमाल करेंगे। नाम हिया लुगतुन सहला, जी वो आसान जुबान है। चूंकि यहाँ लुगा मुअन्नस है इसलिए इसकी सिफत भी मुअन्नस ही लाएगी, जैसा कि ता मुदव्वरा आप लुगा में देख रहे हैं, और इसी तरह सहला के आखिर में भी सिफत और मौसूफ दोनों एक ही जैसा होता है। हामिद व हमज़तु मा लुगतुहु, और हमसा उनकी लैंग्वेज क्या है? लुगतुहु, यहाँ हा वाहिद मुज़क्कर गायब की जो ज़मीर आप देख रहे हैं ये लौटती है हमजा की तरफ। मा लुगतुहु, उनकी लैंग्वेज क्या है, उनकी जुबान क्या है? और मा इस्तिफहाम के जरिए यहाँ पे क्वेश्चन किया गया, जैसा कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे इबारत में आपको नजर आ रही है। मोहम्मद लुगतुहु अल याबानिया व हिय लुगतुन सअबा, उनकी लैंग्वेज, यहाँ हमसा की तरफ इशारा करते हुए चूंकि ये वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर है और हमजा की तरफ इशारा किया, लुगतुहु उनकी लैंग्वेज जापानी है, जापानी लैंग्वेज है उनकी। वह हिय लुगतुन सअबा, और वो बहुत मुश्किल यानी मुश्किल लैंग्वेज है, मुश्किल जुबान है। यहाँ पे जैसा देख रहे हैं आप अल-लुगा अल-याबानिया, इस तरह इसकी लिखावट होती है। हामिद ऐन अबूक या मोहम्मद, अब हामिद सवाल कर रहे हैं मोहम्मद से उनके बाप के बारे में। ऐन अबूका या मोहम्मद, अदवात इस्तिफहाम में से एक ऐना भी है। तुम्हारा अबू का यहाँ ज़मीर आप देख रहे हैं ज़मीर मुत्तसिल जो कि अब के साथ मुदाफ होकर इस्तेमाल हो रही है। यहाँ एक चीज ध्यान होगा कि अगर लफ्ज़ अब और अख की तरफ मुदाफ हो तो उसके साथ वाव बढ़ा दिया जाएगा, जैसे हादा अखू का। और यहाँ इस इबारत में आप देख रहे हैं कि इनके साथ जब ज़मीर लाई जाएगी तो वहां अब के साथ वाव का इजाफा किया जाएगा और कहेंगे ऐना अबू का, तुम्हारे बाप कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं? मोहम्मद अबी फिल कुवैत, मेरे बाप कुवैत में रहते हैं। हुआ तबीबुन शहीरुन, और वो एक मशहूर शागिर्द हैं। हामिदुन व ऐना उम्मुक, व ऐना उम्मुका, और तुम्हारी माँ कहाँ रहती है? ऐना अदात इस्तिफहाम में से एक है और इसके जरिए सवाल किया गया। वाव का माना और आपकी माँ या तुम्हारी माँ कहाँ रहती है? मोहम्मद हिया ऐदन फिल कुवैत माअ अबी हिया मुदर्रिसतुन हुनाक, मेरी माँ भी, ऐज़न भी, हिया वाहिद मुअन्नस गायब की ज़मीर है जो लौटती है उम्म की तरफ, माँ की तरफ। वो भी फिल कुवैत, कुवैत में रहती है। माअ अबी, मेरे बाप के साथ। माअ हमेशा मुदाफ होकर ही इस्तेमाल होता है, जैसे यहाँ माअ अबी। हिया मुदर्रिसतुन हुनाक, वहां वो एक टीचर की हैसियत से है। हामिद अज़हबत इलल कुवैत या मोहम्मद, क्या तुम कुवैत गए हो, जा चुके हो? यहाँ ज़हबता, इससे पहले हमने ज़हबा की इबारतें बहुत सारी पढ़ी, लेकिन यहाँ एक उसके अलावा हटकर ज़हबता, ये वाहिद मुज़क्कर हादिर, अज़हबता, क्या तुम गए हो इलल कुवैत, कुवैत की तरफ? मोहम्मद नअम ज़हबतु। हामिद व ज़मीलुका ऐन अबूह, जब इनके बाप के बारे में, मोहम्मद के बाप के बारे में, उनके फादर के बारे में हामिद ने सवाल किया तो अब उनके साथी जो हमजा है उनके फादर के बारे में भी क्वेश्चन किया। वज़मीलुका ऐन हुआ ऐन अबूह, और तुम्हारे साथी जो हैं, तुम्हारे दोस्त, उनके बाप ऐन अबूह, उनके बाप कहाँ रहते हैं? ये ज़मील, यहाँ जो ज़मीर वाहिद मुज़क्कर गायब की हु है ये लौटती है समील, व ऐन समीलुका, यानी समील की तरफ, वो हमजा की तरफ ही ज़मीर लौटती है। मोहम्मद अबूहु फिल याबान, उनके बाप जापान में रहते हैं। हुआ ताजिरुन कबीर, वो बड़े ताजिर हैं, एक बड़े ताजिर हैं। हामिद अलका अखुन या मोहम्मद, क्या तुम्हारा कोई भाई भी है? यहां लका की जगह इंदी नहीं कह सकते, लका ही इस्तेमाल होगा। इंदी सैयारा, इस तरह की बातें आप कह सकते हैं, लेकिन इंदी अखुन नहीं, अलका अखुन नाम, यहां आप कह सकते हैं ली अखुन, यहां ली के बजाय इंदी का इस्तेमाल करना दुरुस्त ना होगा। नाम ली अखुन वाहिदुन, मेरा एक भाई है। इस्मुहु उसामा, वो उनका नाम उसामा है। इस्मुहु हु
ضمیر واحد مذکر غائب کی جو لوٹتی ہے اخ کی طرف، اسامہ کی طرف. وَهُوَ مَعِي هُنَا فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، اور وہ ہمارے ساتھ یہاں مدینہ منورہ میں رہتے ہیں. وَلِيَ أُخْتٌ وَاحِدَةٌ اسمها زینب، اور میری ایک بہن ہے، اخت واحدۃ، یہاں پہ واحدہ. وَلِيَ أُخْتٌ وَاحِدَةٌ اسمها زینب، یہ ہا کی جو ضمیر لوٹتی ہے اخت کی طرف لوٹتی ہے، اخت مؤنث ہے، اس لیے یہاں ہو کے بجائے ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر کا استعمال ہوا ہے. اسمها زینب، الضمیر لوٹتی ہے اخت کی طرف تو اس کا نام زینب ہے. وَهِيَ فِي الْعِرَاقِ مَعَ زَوْجِهَا مُحَنْدِث، وہ عراق میں رہتی ہے زینب اپنے شوہر کے ساتھ، مع زوجها اپنے شوہر کے ساتھ، زوجها مہندس ان کا شوہر جو ہے وہ ایک انجینئر ہے. حامد عندك سیارہ، حامد کیا تمہارے پاس گاڑی ہے؟ عندك سیارۃ یا اخی، کیا تمہارے پاس میرے بھائی گاڑی ہے، کار ہے؟ سیارہ کا معنی کار. عندك سیارۃ یا اخی، اے میرے بھائی کیا آپ کے پاس کار ہے؟ محمد لا، ما عندی سیارہ، یہاں عندی کا استعمال کریں گے. میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس کار نہیں ہے. عندی دراجۃ، میرے پاس صرف ایک سائیکل ہے. حمزہ اور حمزۃ عنده سیارہ، حمزہ اس کے پاس ایک گاڑی. ہا ضمیر مذکر غائب کی یہاں پہ جو ہے عنده میں یہ لوٹتی حمزہ کی طرف. اب ویسے بھی یہ درس یقیناً بہت شارٹ اور بہت تیز چلنے کے باوجود بھی مطول ہو جا رہا ہے، اور درس چونکہ واٹس ایپ کے ذریعے ہو رہا ہے اس لیے معذرت چاہتا ہوں، بہت زیادہ تفصیل میں جانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اور ایک ویڈیو میں ہم تمرین کو بھی حل نہیں کر سکتے. اس لیے اس کے بعد ایک دوسری ویڈیو میں بنا رہا ہوں جو تمارین پہ مشتمل ہوگی، ایکسرسائز پہ مشتمل ہوگی، وہ آپ تک ہم پہنچائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دینی تعلیم میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.